بیٹا اب اس اسکول میں کب آئے ہو؟ چھوٹے کوے کو کلاس میں کھڑا کر کے سر الفالو نے پوچھا۔ سر جی، میں آج پہلے دن ہی اسکول آیا ہوں، چھوٹے کوے نے کائیں کائیں کر کے کہا۔ اوئے بے سارے، یہ کائیں کائیں کلاس روم میں نہیں چلے گی۔ بی فاختہ جو ہر طرف امن دیکھنا چاہتی تھی، کلاس روم میں بھی امن دیکھنے کی خواہاں تھی۔ فاختہ بہن، میری فطرت ہے کائیں کائیں کرنا، چھوٹا کوا نرمی سے بولا۔ سر یہ کالا کلوٹا تو کلاس روم کا ماحول خراب کر رہا ہے، یہ تو ایک کالا دھبا ہے، گورا چٹا کبوتر اپنی گوری رنگت پر غرور کرتے ہوئے بولا۔ اسے یہ کائیں کائیں اور کالی رنگت خدا نے دی ہے، سر الفالو نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کسی کے نیک امال کو پرکھنا چاہیے، دیکھیے ذرا یہ چھوٹا کوا دوسرے کوے کی نسبت کتنا اچھا ہے، اس میں ذرا بھی چڑچڑاپن نہیں ہے۔ سب پرندے سر الفالو کی باتوں سے الفاظت محسوس کر رہے تھے۔ سر اس کالو سے کہیں کہ یہ کہیں اور جا کر بیٹھ جائے، مجھے اس سے گین آ رہی ہے۔ کوا گورے کبوتر کے ساتھ بیٹھا تھا جو اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ تو یہیں بیٹھے گا، تم کسی اور جگہ پر بیٹھنا چاہتے ہو تو شوق سے بیٹھ جاؤ، سر الفالو کوے کی طرفداری کرتے ہوئے بولے۔ کبوتر منہ بسور کر رہ گیا، وہ اس جگہ سے نہیں الفاٹے سکتا تھا کیونکہ یہ اس کی پسندیدہ جگہ تھی اور یہاں لیکچر بھی صحیح طریقے سے سمجھ آتے تھے۔ سو وہ وہیں بیٹھا رہا اور کوے سے گیند کھاتا رہا۔ کوا پرندوں کی باتوں کے منہ توڑ جواب اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ وہ ایک بہت اچھا کوا تھا اور پرندوں سے اترا کر بات کرنا اس کی عادت نہیں تھی۔ سر الفالو کوے کے اخلاق و کردار سے واقف تھے، اس کی طرفداری کرنے کی یہی وجہ تھی۔ یہ کوا اچھا ہے، آہستہ آہستہ یہ سبھی طالب علم پرندوں کو اپنی طرح اچھا بنا دے گا، سر الفالو اطمینان سے سوچتے ہوئے لیکچر دینے لگے۔ چھوٹا کوا باقاعدگی سے اسکول آتا اور سبھی سے اچھا برتاؤ رکھتا، مشکلات میں ان کے کام بھی آتا، جس کی وجہ سے سبھی اسے اچھا جاننے لگے۔ گورا کبوتر اس کا اچھا دوست بن گیا اور وہ اپنی گوری رنگت پر نہیں اس بات پر فخر کرتا تھا کہ کوا اس کا بہترین دوست ہے اور وہ اس کے ساتھ بیٹھتا۔ کوے نے اپنے اخلاق سے سب کے دل جیت لیے۔ واقعی تو اچھے اعمال ہوں تو رنگت کی اہمیت نہیں،